اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ علی وصیہ و وزیرہ و امینہ و اخیہ علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب و کل مطلوب طالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین ثم الصلاۃ علی خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین و فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین بلند صلوات۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین الاجمعین صلوات۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا ہے اس خداوند عالم کے لیے کہ جو خالق کائنات، جو مالک کائنات، تمام سجدے اسی کو ہی زیبا ہیں، وہی ہے جو تمام عبادتیں اسی کی طرف چاہتی ہیں، وہی خداوند عالم کی جس نے 14 کو وسیلہ ہدایت بنا کر کائنات میں جو ہے وہ رکھا، اور اسی لیے جو ہے کوئی نہ کوئی رہبر باقی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا اے میرے حبیب یہ زمین بنائی میں نے تیری محبت میں نے کہا تو اگر محمد چلے گئے ہوتے تو مقصد کائنات سمیٹ لیا جاتا، لیکن چونکہ زمین بچھی ہوئی ہے، آسمان کا شامیانہ تنا ہوا ہے، کاروبار زندگی چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی محمد موجود ہے، کوئی محمد جو ہے وہ موجود ہے، زمین پر کسی نہ کسی محمد کا ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ کہا جب تک حجت کی نالین زمین کو نہ چھوئے زمین رزق نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کسی کی نالین کا صدقہ ہے جو ہمارا رزق جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ میں کہا وہ خداوند عالم کے جس نے قرآن میں کچھ چیزیں جو ہیں واجب کر دی، کچھ سنت کر دی، کچھ نفل کر دی، کچھ مباح کر دی، وضو میں نماز میں بھی کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ جو ہے مستحب ہیں، کچھ مباح ہیں۔ میں نے کہا جو ہے اسی لیے جو ہے ہر عمل ہو رہا ہے، میں نے کہا لیکن مقصد سب کا عبادت ہے، مقصد جو ہے وہ سب کا عبادت ہے۔ میں نے کہا جو سب عبادت کر رہے ہیں تو میں نے کہا تو مقصد عبادت کیا ہے، ہم کس لیے عبادت کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا ہر بندہ عبادت کر رہا ہے حصول ثواب، ہر بندہ عبادت کر رہا ہے حصول ثواب کے لیے۔ میں نے کہا آپ اس عبادت میں آئے حصول ثواب کے لیے، آپ نے صبح اٹھ کے نماز پڑھی حصول ثواب کے لیے، اور یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جب آپ ثواب کی نیت سے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک ہے عبادت، اچھا عبادت جس کی ہو رہی ہوتی ہے اس کو معبود کہا جاتا ہے، توجہ چاہوں، عبادت جس کی ہو رہی ہوتی ہے اس کو معبود کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والے کو عابد کہا جاتا ہے، کرنے والے کو جو ہے وہ عابد کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ کل میں نے اپنی مجلس میں بیان کیا میں نے کہا اللہ عابد کو نہیں لے کے گیا تھا معراج، میں اللہ معراج پہ عابد کو نہیں لے کے گیا تھا، اللہ معراج پہ عبد کو لے کر گیا تھا، یعنی پتہ چلا مقام عبدیت جو ہے وہ مقام عابد سے بلند ہے، مقام
مقام عبدیت جو ہے وہ مقام عابد سے بلند ہے. میں نے عابدوں کو جہنم جاتے دیکھا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں نے عابدوں کو جہنم جاتے دیکھا ہے لیکن عبد کو جہنم جاتے نہیں دیکھا. اور اس عبد کا کیا کہنا جو عبد ہو. اس عبد کا کیا کہنا جو عبد ہو. کائنات میں ایک ہی ہے جسے اللہ نے اپنا عبد کہا ہے. اپنا جو ہے وہ عبد کہا ہے. میں کا بس ذہن میں 4 چیزیں بٹھا لیجئے گا. روز آپ میری جو ہے تقریر سنتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا خیالات دل میں لے کر جاتے ہوں گے. کچھ مثبت, کچھ منفی. میں نے کہا لیکن میرا بھی تو دل چاہتا ہے نا کہ میں اندازہ لگاؤں آپ نے میری تقریروں سے کتنا کچھ جو ہے وہ حاصل کیا ہے. میں نے کہا ایک عبد ہے, ایک عابد ہے. جو ہو رہی ہے وہ عبادت ہے, جس کی ہو رہی ہے وہ معبود ہے. جس کی ہو رہی ہے وہ معبود ہے. مجھے بتائیے اتنا کہ جو ہے عبادت پہلے, عابد پہلے, عبد پہلے یا معبود؟ توجہ چاہیے. میں نے کہا سوال ہے نا کہ ان میں سے پہلے کون ہے؟ عبادت پہلے ہے, عابد پہلے ہے, عبد پہلے ہے یا معبود پہلے ہے؟ میں نے کہا مجھے اندازہ یہی ہے کہ جو ہے معبود جو ہے سب کہیں گے کہ پہلے ہے. میں نے کہا اللہ وہ ہے کہ جس کی ہر صفت جب سے وہ ہے. اللہ وہ ہے جس کی ہر صفت جب سے ہے, جب سے وہ ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی صفت سے خالی نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے میں سمیع ہوں, سننے والا ہوں, تو وہ کچھ دیر کے بعد نہیں سمیع بنا. وہ جب سے ہے, وہ سننے والا ہے. وہ اگر کہہ رہے میں بصیر ہوں تو وہ جب نہیں بنا کہ کچھ دیر کے بعد. وہ جب سے ہے, بصیر ہے, بصیر ہے. میں نے کہا تو وہ کہہ رہے میں معبود بھی ہوں, میں مسجود بھی ہوں. کوئی عبادت کرے گا تو معبود ہوگا. توجہ چاہ رہی ہوں. کوئی عبادت کرے گا تو وہ معبود ہوگا, کوئی سجدہ کرے گا تو وہ مسجود ہوگا. یعنی پتہ چلا جب سے وہ تھا, جب سے وہ تھا عبادت کرنے والے موجود تھے. میں نے کہا یہ اب ایک علیحدہ جو ہے تقریر کا موضوع ہے کہ وہ کیسے عبادت کرتے تھے, کیسے عبادت کرتے تھے. ہر ایک کا طریقہ عبادت مختلف ہے. اللہ نے بتایا ہمارا طریقہ عبادت جو ہے وہ نماز ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. ہمارا طریقہ عبادت جو ہے وہ مختلف ہے. پرندوں کا طریقہ ہے, پرندوں کا طریقہ عبادت مختلف ہے. وہ پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں, پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں, یہ طریقہ عبادت ہے. میں نے کہا اب ہم نہیں جان سکتے جب 14 تھے وہ جب سے یہ ہیں, ظاہر بعد میں, ظاہر بعد میں ہوئے. تو میں نے کہا یعنی وہ جب سے تھے تب سے عبادت کر رہے تھے, عبادت کر رہے تھے تبھی تو وہ معبود بنا. عبادت کر رہے تھے تبھی تو وہ جو ہے وہ معبود بنا. میں نے کہا جب وہ معبود بنا ہے یہ عبادت کر رہے تھے, ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا, طریقہ عبادت جو ہے وہ کیا تھا. میں نے کہا اچھا چلیں جو ہے, میں نے کہا اس موضوع کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ وہ تو وہ جانے اور ان کا خدا جانے. میں نے کہا لیکن جو ہے اب عابد جو ہے جب عبادت کرتا ہے تو وہ عابد بنتا ہے. بندہ جب عبادت کرتا ہے تو وہ اچھا عبادت کے لیے ثواب چاہیے, ثواب چاہیے. میں نے کہا تو ثواب ہر عبادت کا اللہ نے مختلف بتایا. ثواب ہر عبادت کا
مختلف بتایا. نماز اول وقت پڑھو گے تو اور ثواب ہے. بولیے نا. میں نے کہا عبادت کی بات آئی تو خاموش تو نہیں ہونا چاہیے نا. میں نے کہا عبادت اول وقت کرو گے تو ثواب اور ہے. میں نے کہا تھوڑی دیر بعد پڑھو گے تو ثواب اور ہے. قضا کر کے پڑھو گے تو ثواب اور ہے. میں نے کہا اسی طرح جو ہے میں نے کہا ثواب کی نوعیتیں جو ہے وہ بدلتی جاتی ہیں. ہر چیز کا ثواب علیحدہ 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 ہے. میں نے کہا تو جب ہم نے ثواب کا پتہ کرنا ہے کہ ثواب ملے گا کیسے, میں نے کہا تو ہر چیز کو تولنے کے لیے پیمانہ ہوتا ہے. ہر چیز کو تولنے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے اور ہر چیز کو تولنے کے لیے مختلف ترازو ہیں. ہر چیز کو تولنے کے لیے مختلف جو ہے وہ ترازو. آپ چینی لینے گئے تب اور ترازو ہے. آپ لکڑیاں خریدنے گئے کتنا بڑا ترازو ہے نا. جو ہے میں نے کہا جو ہے بڑا ترازو ہے. آپ سونا خریدنے گئے, آپ ہیرا خریدنے گئے, اب ترازو مختلف ہے مختلف ہے. اچھا یہ بھی بتاتی جاؤں, چیز جتنی قیمتی ہوتی جائے گی چیز جتنی قیمتی ہوتی جائے گی ترازو اتنا چھوٹا اتنا نازک اتنا نفیس ہوتا چلا جائے گا. میں نے کہا میں ہیرا لے کے جاؤں, میں نے کہا کسی لکڑیاں تولنے والے کے پاس کہوں یہ تول کے بتاؤ یہ کتنے تولے کا ہے. وہ کہے گا یہاں تھوڑے سونار کی دکان پہ جاؤ. میں نے کہا وہاں کیا ہوگا, کم ایک اسپیشل ترازو ہے. ہاں ایک اسپیشل ترازو ہے جو آپ کو بتایا جائے گا کہ جو ہے سونا اس پہ تولتا ہے. میں نے کہا تو پھر پتا چلا ہر چیز تولنے کے لیے علیحدہ قسم کا ترازو ہے. تو ثواب تولنے کے لیے ثواب تولنے کے لیے بھی تو علیحدہ ترازو ہوگا نا. کسی نے پوچھا کہ ثواب تولنے کے لیے جو ترازو ہوگا وہ کون سا ہے, تو بس ایک مرتبہ میرے مولائے کائنات نے کہا تھا جس پہ نیکیوں کا ثواب تولا جائے گا وہ ترازو میں علی ابن ابی طالب. جب ترازو ہے ہی علی کے ہاتھ, میں نے کہا بلکہ نہیں ہاتھ میں نہیں ہے, علی ہی وہ ترازو ہے. میں نے کہا تو پھر یاد رکھیے گا علی کے ہاتھ میں ترازو نہیں ہے, علی ہی وہ ترازو ہے. علی ہی وہ ترازو. علی ہی وہ ترازو ہے کہ جس پر جو ہے وہ نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا. اس نیکی کا ثواب کتنا جو ہے وہ عطا کیا جائے. میں نے کہا تو جب علی ہی وہ ترازو ہے جس پہ نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ تولا جاتا ہے, تو میں نے کہا بس جانا تو پھر بھی علی ہی کے پاس, جانا تو ہر صورت میں جو ہے وہ علی کے پاس پڑے گا. میں نے کہا اب اور عابد میں یہ فرق ہے. میں نے کہا شیطان عابد تھا, شیطان عابد تھا عبد نہیں تھا. فرشتے عبد تھے, ہائے ہائے فرشتے عبد تھے. جو خدا نے کہہ دیا جو خدا نے کہہ دیا میں نے کہا جو ہے جھک گئے. جب آدم کو سجدہ کرایا گیا
आदम को सजदा कराया गया, झुक गए ना। मैंने कहा एक शैतान नहीं झुका, हालांकि इबादत में जो है वो फरिश्तों का भी उस्ताद था, फरिश्तों का भी उस्ताद था। मैंने कहा वो तो आज भी ये इबादत गुजार है। तवज्जो चाहिए। आप कहेंगे अच्छा शैतान आज भी इबादत गुजार है। अच्छा मैं आपको एक जुमला सुनाती हूँ, मैंने कहा बुजुर्गों से सुना था, आपकी नजर कर देती हूँ, शायद आपने भी सुना हो। जब हम कहते हैं नमाज पढ़ के उठते थे ना, तो हमारे माँ बाप कहते थे इसे जा नमाज को लपेट दिया करो। बिल्कुल यही जुमला, बिल्कुल यही जुमला है ना, कि जो है शैतान ये जा नमाज खुली ना छोड़ो, क्यों कि शैतान नमाज पढ़ लेगा। अच्छा वो तो आज भी पढ़ रहा है, वो तो आज भी पढ़ रहा है, लेकिन क्या उसकी नमाजें उसे फायदा दे रही हैं? मैंने कहा नहीं दे रही, ना कल दी ना आज दे रही है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का नाफरमान था। अल्लाह ने सजदा करने को कहा था, अपने 1000 करा ले, इसे नहीं झुकूंगा अपने अल्लाह ने कहा इबादत वो जो मेरी मर्जी, इबादत वो है जो मेरी मर्जी। मैं चाहूँ अपने आगे झुकाऊं, मैं चाहूँ अपनी हुज्जत के आगे जो है वो झुकाऊं। मैंने कहा तो वो हुज्जत जो अल्लाह की छोटी हुज्जत है, जिसको आदम कहा जाता है, इनका उसके आगे सजदा ना करे, उसके आगे झुके ना। अल्लाह शैतान की लाखों साल की जो है इबादत मुंह पे मार के रांदाए दरगाह कर देता है, तो आदम के मुकाबले में अली कितनी बड़ी हुज्जत है, अली कितनी बड़ी हुज्जत है। मैंने कहा बस अली के सामने झुक जा, अली के सामने झुक जा। मैंने कहा जुमला बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने कहा अली के सामने झुकोगे। अल्लाह ने यही कहा था सजदा तुम्हारा नहीं कराऊंगा, सजदा तो उस घर का कराऊंगा, सजदा तो उस घर का कराऊंगा जहां पर अली आया है। और मैंने कहा चौके कल मेराज सुनाई थी, एक जुमला और मेराज का जो है वो सुन लो। मैंने कहा मेरा नबी चला जिब्रील के साथ पहले आसमान पे, पहले आसमान पे चले हैं। नबी ने देखा एक चांदी का बना हुआ महल है, चांदी का बना हुआ खूबसूरत महल है का जिसके सामने 2 फरिश्ते पहरेदार हैं और एक फरिश्तों की सब सजदे में पड़ी हुई है। एक मतलब कहते हैं सब कुछ जानने वाला नबी जिब्रील से पूछ रहा है ये कसर किसका है, ये कसर किसका है? जिब्रील ने कहा बनी हाशिम के एक जवान का, बनी हाशिम के एक जवान का। रसूल ने कहा जाते हुए जल्दी थी, जल्दी थी, मैंने तफसील नहीं पूछी। अब हमने दूसरे आसमान में कदम रखा, देखा एक सोने का महल है, अंदाज वही है, 2 पहरेदार हैं, फरिश्तों की सब सजदे में पड़ी हुई है। पूछा जिब्रील ये महल किसका है? कहा बनी हाशिम के एक जवान का, बनी हाशिम के एक जवान का। तीसरे आसमान पे पहुंचे, सफेद मोतियों का एक महल है, वही हालत है, 2 फरिश्ते पहरेदार, एक सब जो है वो सजदे में पड़ी हुई है। चौथे आसमान पे पहुंचे, जर्द रंग के मोतियों का एक महल है। एक मरतबा देखा ये किसका है? बनी हाशिम के एक जवान का है। मैंने कहा जो 5वें आसमान पे पहुंचे, सब्ज रंग के मोतियों का, हाँ सब्ज रंग के जमरुद सब्ज का महल है, ये किसका है? का ये भी जो है बनी हाशिम के एक जवान का है। छठे पे सुर्ख मोतियों के। एक मतलब कहते देखते देखते मैं चला गया 7वें आसमान पे, नूरे इलाही से बना हुआ एक महल था। मैंने कहा किसका है? का बनी हाशिम के जवान का। कहते हैं चलते हुए अब वापसी पर जब मैं आया, वापसी पे मैंने कहा तूने पहले आसमान पे भी कहा बनी हाशिम के एक जवान का है,
بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے، بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے، وہ جوان ہے کون؟ بنی ہاشم کا وہ ایک جوان کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو بتایا نا عربی زبان میں نا جوان کو کہتے ہیں فتح، بنی ہاشم کے فتح کا یہ محل ہے۔ تو کہا کون ہو سکتا ہے کائنات میں لاپتہ؟ علی، کیا علی کے سوا جوان ہے کون؟ کہا بس جو ہے یہ علی کے محل ہیں۔ کہا اچھا چلو یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ ساتوں آسمانوں پہ علی کے محل ہیں، چلو پہرے دار کا کھڑا ہونا تو سمجھ آتا ہے، سمجھ آتا ہے۔ یہ فرشتے اس سجدے میں کیوں پڑے ہیں؟ فرشتے سجدے میں کیوں پڑے ہیں؟ جبریل نے کہا اللہ نے تو سنت بنائی بھی ہے نا، جہاں علی آ جائے، جہاں علی آ جائے وہاں سجدے ہو جاتے ہیں۔ کہا تو جہاں جہاں پر علی کا مکان ہے، جہاں جہاں پر علی کا مکان ہے وہاں فرشتے سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو بس جو ہے چونکہ علی نے اس کو لائق سجدہ کیا، علی نے اس کو لائق سجدہ کیا، اللہ نے کہا تجھے نہیں کراؤں گا تیرے مکان کو کراؤں گا۔ خاندان نبوت اور رسالت، امامت اور ولایت میں مرادوں بھری بلند تر ہر عبادت کا تانا جو ہے وہ جا کے علی سے جڑ جاتا ہے، علی سے جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا اسی لیے جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تیری نماز میں شامل ہیں، اللہ نے زمین کو تیری نماز میں شامل کیا، سجدہ جو ہے وہ زمین پہ، سجدہ جو ہے وہ زمین پہ ہے، اللہ نے کعبے کو تیری نماز میں شامل کیا، اللہ نے قرآن کو تیری نماز میں شامل کیا۔ میں نے کہا پڑھی جاتی ہے نماز زمین پر، رخ کیا جاتا ہے کعبے کی طرف، میں کعبے کی طرف، میں نے کہا پڑھا کیا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو کہا یہی تو بات ہے ساری، اور آخری جملہ فضائل کا دینے لگی ہوں، یہ تین چیزیں تو ہیں تیری نماز میں شامل۔ کہا کعبے کی طرف رخ کرو گے تو مقام عابد ہے، علی کی طرف تیری روح رخ کرے گی تو یہ مقام عبدیت ہے۔ مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام دو چیزیں ہیں نا، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ میں نے کہا یہ جو ہمارا جسم ہے، میں نے کہا کعبہ بھی تو ایک جسم ہے نا، کعبہ بھی ایک جسم ہے، اللہ نے اصول بنایا جسم جسم کی طرف رخ کر، جسم جو ہے وہ جسم کی طرف رخ کرے۔ میں نے کہا اور کعبہ بنا کس وجہ سے؟ میں نے کہا جب تک روح کعبہ نہیں آ گئی، کعبہ لائق سجدہ نہیں ہوا، جسم جسم کی طرف رخ کرے تو عبادت ہوتی ہے، اور روح کی طرف رخ کرے تو عبادت قبول ہوتی ہے۔ نور علی نور، چشم بدور، علی کے دشمن دور، مولا مشکل کشا کی ذات ایک اس پہ مرادوں بھری بلند تر صلوات۔ میں نے کہا بس ہر مجلس کا مقصد، میں نے کہا جس طرح شروع کی مجلس میں بتایا تھا کہ وہ تین ہی مقصد ہیں جو ماہ ذی الحج میں ہمیں سکھائے گئے۔ میں نے کہا حج نے بتایا محرم کا مقصد کیا ہے،
قربانی نے بتایا ہمیں حج کا مقصد کیا ہے، عید غدیر نے بتایا ہمیں حج کا مقصد کیا ہے، عید مباہلہ نے بتایا حج کا مقصد کیا ہے، علی کی ولایت اور زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ، زہرا کے دشمنوں پہ جو ہے وہ تبرہ۔ میں نے کہا بس یاد رکھیے گا اگر علی دوسروں کے پاس بھی ہوتا تو کربلا کی جنگ ہوتی ہی نہ۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے، قرآن وہ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے پاس علی نہیں تھا، ان کے پاس علی نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر علی ولی اللہ وہ بھی پڑھ لیتے تو کربلا کی جنگ ہوتی ہی نہ۔ میں نے کہا اور جو ہے اسی علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے حسین نو کے نیزہ پہ سورہ کہف تلاوت کرتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے کہا حسین نے مولا کی ولایت کو بچایا، حسین کی اس قربانی نے سارے عملوں کو جو ہے وہ بچا لیا۔ نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، میں نے کہا نہ بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادریں ہوتی اگر زینب اپنے سر کی چادر نہ دکھتی۔ آج اگر گھر میں کسی کو احترام ہے رشتوں کا تو فقط حسین ابن علی کی وجہ سے ہے۔ کون سا رشتہ ایسا ہے جو حسین نے کربلا میں نہیں بتایا؟ میں نے کہا یاد رکھیے گا ہمیں اس فرش پر آنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارے رشتوں میں وہ دراڑیں تو نہیں۔ حسین جن رشتوں کو جو ہے وہ پہچان دے کر گئے ہیں، میں کا حسین نے دوست کا رشتہ ایسا نبھایا، بتا دیا دوستی کیسی ہوتی ہے۔ حسین نے آقا اور غلام کا رشتہ برابر بنا کے بتا دیا کہ ہم تو حیثیت جو ہے ہمارے لشکر میں جہاں قاسم جو ہے وہ گنج شہیدہ میں دفن ہے تو وہاں جون بھی گنج شہیدہ میں دفن ہے۔ حسین نے بتایا میرے یہاں تصور جو ہے برابری کا ہے، میری بارگاہ میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، میری بارگاہ میں جو سب آتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ حسین نے بہن زینب سے، زینب نے بھائی سے محبت کر کے بتایا بھائی بہن کی محبت جو ہے وہ ہوتی کیا ہے۔ میں نے کہا باپ بیٹے کی محبت دیکھو تو کربلا میں دیکھو، بھائی بھائی کی محبت دیکھو تو کربلا میں دیکھو۔ میں نے کہا کون سا ایسا رشتہ ہے جو حسین نے زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو چھوڑ دیا ہے کہ جس سے بتایا نہ ہو کہ جو ہے وہ درس ایک دن میں حسین نے، ایک دن میں چند گھنٹوں میں حسین نے سارے رشتوں کی بھی پہچان کروا دی۔ میں نے کہا بس جو ہے احترام، میں نے کہا احترام بھی دکھایا بیٹا باپ کا احترام کیسے کر رہا ہے، باپ کا بھی دکھایا بیٹے سے شفقت کس طرح کر رہا ہے۔ میں نے کہا باپ بیٹی کی محبت ہے، میں نے کہا وہ تو ایسی دکھائی۔ میں نے کہا آج تک میں نے کہا اسی لیے میں نے کہا بیٹیوں کو باپ سے اور باپ کو بیٹیوں سے انوکھا پیار ہوتا ہے۔ میں نے کہا آج اس بیٹی کا پھر سے تذکرہ کرنا چاہ رہی ہوں جو اتنی بار اجڑی ہے، جو اتنی بار اجڑی ہے، کسی کا سہاگ اجڑا تو کسی کے بھائی گئے تو کسی کے بیٹے گئے۔ جن کا کائنات میں رقیہ وہ واحد ہے کربلا کے لیے جس کا سہاگ بھی اجڑا ہے، جن کا جس کے ایک بیٹا نہیں، دو بیٹے نہیں، 6 بیٹے، 6 بیٹے جو ہے وہ کربلا کے مقصد پہ قربان ہوئے ہیں۔ جن کا وہ میری بیوی ہے جس کا سہاگ بھی گیا، جس کے بھائی بھی گئے۔ میں ان کا جتنے بھائی زینب کے تھے وہ سارے رقیہ کے بھی تھے، بھائی جو ہے وہ گئے۔ جتنے نقصان اور بیویوں کے ہو رہے ہیں رقیہ کے بھی ہو رہے ہیں۔ اور اب جملہ کہو ان کا بیٹے شوہر بھائی سب کے شہید ہوئے، یہ وہ واحد بیوی ہے جس کی بیٹی شامل جس کی بیٹی شام غریبہ جو ہے وہ شہید ہوئی ہے۔ میں نے کہا آج بھی دیکھا ہے نا، آج بھی دیکھا ہے نا۔ میرے کہا رقیہ کے
रुपए इनका जोड़ियों का पुरसा दिया जाता है। इनका 6 बेटों की 3 जोड़ियां जो बन गई थी। बेटियां बन गई थी। जब मुस्लिम जाने लगे हैं, एक मरतबा हुसैन ने कहा मुस्लिम जा तो रहे हो, अपने साथ अपने 2 बेटों को भी ले जाओ, 2 बेटों को भी ले जाओ। जुमला सुनोगे मुस्लिम का? मुस्लिम ने कहा मौला अल्लाह के करम से और आपके फजल से मेरे घर में बेटों की बहार लगी हुई। अल्लाह ने 6 बेटे दिए, मौला कौन से लेकर जाए? हुसैन ने एक मरतबा कहा ये जो 2 बीच वाले हैं ना, इनको जो अपने साथ है वो लेकर जाओ। इनका सुनोगे नहीं, कहाँ गए ये बेटे, कहाँ गए ये बेटे? इनका 2 करबला के बड़े वाले जो है अव्वल शहीद हैं, 2 महीने का मुसल्लम में इनका इनके रोज से कोटे में शहीद हुए। पूछे कि नहीं 2 कहाँ हैं? 2 छोटे बेटे थे। इनका जब 11 मुहर्रम को बीवियों को रस्सियों से बांधा गया है, मैंने कहा कि बच्चों ने माए के दामन पकड़िए। जहाँ जहाँ घोड़ा पे ऊंट तेज दौड़ाते थे, किसी बच्चे का दामन छूटता था, पीछे से ऊंट गुजर जाते, बच्चा शहीद हो जाता। इनका करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक इन बच्चों की जो है वो कमरे बने हुए हैं। उन्होंने बनी हुई 6 बच्चों की कुर्बानियां जो है वो रुपया ने दी है। लेकिन जो है 4 बच्चे शहीद हुए रुकैया के सामने। 4 बच्चे शहीद हुए हैं रुकैया के सामने। मिलकर ये 2 बच्चे जो है ना, ये रुकैया के सामने शहीद नहीं हुए हैं। मिलता एक जुमला में अक्सर कहती हूँ, बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर जाए ना, माँ कफन देख ले, दफन देख ले, जनाजा उठना देख ले, माँ को शायद फिर समर आ जाता है। लेकिन जिसका बच्चा खो जाता है, जिसका बच्चा गुम जाता है, मैंने कहा उसको कभी सब्र नहीं आता, सब्र नहीं आता। मैंने कहा वो हमेशा ढूंढती रहती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ बीबी तू लाहौर क्यों आ गई? मुझे एक जवाब आता है शायद अपनी जोड़ी को ढूंढती है। अपनी जोड़ी को ढूंढती हुई। मैंने शहादत नहीं पढ़नी, मैंने सिर्फ 2 दर्द बच्चों के पढ़ने हैं, 2 दर्द बच्चों के पढ़ने। मैंने कहा इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम शिया का या सुन्नी का नहीं है, इस्लाम तो इस्लाम है। इस्लाम कहता है जब कोई यतीम हो जाए, मैंने कहा है जब कोई यतीम हो जाए उसके सर पे हाथ रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आ जाएंगे अल्लाह उतने गुनाह जो है वो माफ करेगा, उतनी नेकियां तुम्हारे नामाया अमल में दाखिल करेगा। मैंने कहा हाय मुसलमानों को तो अल्लाह ने ये कहा था, मुस्लिम के बच्चों को यतीमी का पुरसा ऐसे दिया गया, हाथ पे आया सर पे, हाथ पे आया सर पे, लेकिन जालिम खींचता हुआ दरिया की तरफ लेकर चला। अजरकुम अल्लाह, मैं कहती हूँ मुसलमानों, तुमने हमारी ईदें तबाह बर्बाद करके, तुम्हारे हमारी ईदें तबाह बर्बाद करके रख दी। एक ईद पे कन्या यतीम, दूसरी ईद पे बच्चे यतीम, बच्चे जो है वो यतीम हो गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इनका बच्चे जुमला बताऊं, मैंने कहा ये जो है ना इन बच्चों की शहादत जो है ना ईद के तीसरे दिन, ईद के तीसरे दिन 12 ज़िलहज को,
इन बच्चों की जो है वो शहादत है, बच्चों की शहादत 12 ज़िलहज को है। अब जुमला मेरा, मैंने कहा कभी भी पुस्तक को ये जुमला याद आएगा ना तुम रोगे। मैंने कहा जो है, मैंने कहा जो है ना, जब जो है ना ये ईद आई थी ना इनकी शहादत से 2-3 दिन पहले की, मैंने कहा जिंदान बान छुट्टी पे चला, जिंदान बान छुट्टी पे चला गया। ईद की छुट्टियां हर जगह होती हैं, जिंदान बान छुट्टी पर चला गया। जिस दिन हम खाने पका रहे हैं, दावतें तैयार कर रहे होते हैं ना, अपने घर में मेहमानों को बुला रहे होते हैं, तरह तरह के खाने पक रहे होते हैं, जिंदान बान चला गया छुट्टी पर। उस दिन ईद के दिन बच्चों को खाना भी नहीं मिला, उस ईद वाले दिन बच्चों को खाना भी नहीं मिला, बच्चे भूखे प्यासे रह गए। मैंने कहा जब आया है, मैंने कहा अब वो जिंदान बान नहीं आया था, दूसरा आया। जब उसको देखा है वो एक हमशी था, एक मतलब दोनों ने एक दूसरे से कहा हमारे नाना का मौसिम भी तो वह बिलाल था, तब वो भी ऐसे ही होंगे। जब ये बातें सुनी कहा किससे ताल्लुक रखते हो, कहा मोहल्ला बनी हाशिम से, कहा किसके बेटे हो, कहा सैयदा के नवासे, हम सैयदा के नवासे हैं, रिहा किया, रिहा किया। मैंने कहा बस पहुंच गए हारिस के घर में, हारिस के घर में पहुंच गए। मैंने कहा शाम को आया है हारिस, मैंने कहा बस रुचरे में उसने जो है कुछ आवाज सुनी है, एक मतलब सीढ़ियां चढ़ता हुआ आया है और 2 बच्चों को देखा, जिनका 7 और 8 बरस की उम्र है, गले में बाहें डाली, दोनों ख्वाब सुना रहे हैं। बच्चे एक दूसरे को बाबा ख्वाब में आए थे, तुम्हारी मुश्किलें खत्म। बच्चे को उठाया, ऐलान वाली मौत चिल्ला सुना, मैंने सीढ़ियों से बच्चे को उतारा, नहीं धक्का दे दिया। बच्चे मुंह के बल गिरे, सुकून से मांगा, पूछा गया कितने जुल्म किए गए, इतने जुल्म जो हर एक पर हुए, इतने तमाशे मारे गए, जितने करबला से लेकर सकीना तक को लगे। सकीना तक तो किस किस चीज से मौत हुई, किस किस चीज से मौत नहीं हुई है इन बच्चों की। इनका तलवार से मौत हुई है, इनका नेज़े ताशिया ने मारता हुआ लेकर गया है, तमाचे भी लगे, ताशिया ने भी लगे। मैं बस आखिरी दर्द पढ़ने लगी हूँ, फिर सादे तेरे ना तमाचे भी लगे, ताशियाने भी लगे, मैंने कहा गर्दने भी खंजर से जुदा हुई है। जब बड़े भाई का लाशा फेंका, मैंने दुआ की सता पर टिका रहा, फिर छोटे भाई का गला काटा, मैंने कहा दोनों के लाशें आपस में जो है दोनों ने बाहें डाली। इसने क्या किया, मैं कैसे में सुन चुके हो ना, मेरे तमाचे भी लगे, ताशियाने भी लगे, तलवार से भी जख्मी किया। इसने जब देखा दोनों भाइयों ने आपस में बाहें डाल लिए, इसने तीर कमान उठाया उनको अलहदा करने के लिए, तुमने अकबर का विरसा भी ले लिया, तुमने सकीना का विरसा भी लिया, तुमने असगर का विरसा
करो इन बच्चों को गुर्बत। जिनका करबला में जो भी गया है ना, वो माँ से रुखसत होके गया है ना, मैंने कहा माँ ने उसे सजा संभाल के तो भेजा है। मैंने कहा जब कोई शहीद हो के आया है, माँ ने उसकी लाश में बेइज्जती की है। ये वो बारूद बच्चे हैं जिनकी लाश में लेने वाला कोई न था, लेकिन हाँ एक बीबी थी जो पैर पे हाथ रखे नहर के किनारे दौड़ रही थी और कह रही थी जरा बता दो कहाँ करबला में मैं तुम्हारा कदे बच्ची यकीनी से तुझे वास्ता है बंदे तने पाक अलैहिस्सलाम बानी मजलिस के जो फर्श आजाद बिछाया मकबूल और मंजूर फरमाना। बारे जितनी मोमिनात आई हैं उनका पुरसा देना मकबूल और मंजूर फरमाना। बारे जनाब शुक्र जनाब रुकैया की जोड़ी के सदके में बारे आनम जहरा को साहिब औलाद करना। बारे जो है बारे सबकी जो है झोलियों को आबाद रखना। बारे तुझे वास्ता है तने पाक अलैहिस्सलाम का जो बेघर है उन्हें अपने साथी घर अता फरमा। हम अपने लिए थोड़ा ही मांगते हैं, वो घर हो जिनमें मजलिस हुसैन हो सके, वो औलाद हो जो हुसैन का मातमी जो है वो बन सके, बेटियां वो दे जो फर्श अज़ाए अबा अब्दुल्लाह हुसैन बिछाने वाली हो। बारे अल्लाह ये जिक्र हमारी नस्लों में जारी और सारी रखना। बारे अल्लाह कोई गम न देना सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। बारे अल्लाह इमाम ज़मान आए हमें शर्मिंदा न करना, उनके सामने हमें उनके वजहुल्लाही चेहरे का दीदार नसीब हो। बारे अल्लाह कुल मोमिनों को शिफाए कामिला नसीब हो। माँ बाप का साया का देर बच्चों के सरों पे सलामत रखना।